میری شادی کو 30 سال ہو گئے، 5 بچے ہیں، ایک بچہ معذور ہے۔ میری پچھلے 2 سال سے میری بیوی کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ 30 سال برداشت کیا ہے تو اب بھی برداشت کر۔ کسی رشتہ دار کافر کے جنازے میں، کافر کے جنازہ ہوتا نہیں، کافر کے جنازے میں کیا جاؤ گے؟ ویسے غم میں شریک ہو سکتے ہیں، جنازے میں نہیں۔ کافروں کا جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے، تم نے پتہ نہیں کہاں پڑھا ہے۔ اگر غسل کرتے وقت ناک میں اور کلی کر لے، اگر وضو کی نیت کر کے کر لے پھر غسل کر لے تو وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ میں اپنی بیوی کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ میرا دوست عیسائی ہے، اس کو زمزم کھجور دے سکتا ہوں، بالکل دے سکتے ہو۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک ماں کو گوارا ہے کہ وہ اپنے لیے موت مانگے۔ موت مانگنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر بہت پریشان ہو تو یوں کہہ سکتی ہے کہ اللہم ان کنت تعلم ان الحیات خیر لی، اگر میرے لیے آپ کے علم میں زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، اور موت بہتر ہے تو پھر موت دے۔ یہ نہ کہے کہ یا اللہ مجھے موت دے۔ میں غریب ہوں، میرے بھائی بہت امیر ہیں، میری مدد نہیں کرتے، آپ استغفار پڑھ کے اللہ سے مانگیں، چھوڑیں بھائیوں کو۔ میں سنی ہوں، میرا شوہر شیعہ ہے، وہ 4 سال سے کویت میں ہے، واپس نہیں آ رہے۔ اب میں کیا کروں؟ آپ خلو کر لیں، جان چھوڑائیں اس سے۔ شیعہ کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں۔ ہماری ماں مر گئی، باپ نے دوسری شادی کی، اب باپ سب کو ناراض کرتا ہے، دوسری بھابھی کو نہیں۔ بہرحال جب دوسری شادی کی ہے تو اس کے کہنے پہ چلے گا نا، اب نکیل اس کے ہاتھ میں ہے نا۔ صبر کرو، برداشت کرو۔ اگر آدمی روزے میں ہے، بیمار ہے، انجیکشن لگوا سکتا ہے۔ ہمارے شہر اورنگ آباد میں ڈینگی کی وبا پھیلی ہے، یہ تو بڑے ملکوں میں ہے، پاکستان کے بھی کئی شہروں میں ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مریض ہیں، اللہ عذاب رفع فرمائیں۔ میں نے کل مدینے سے عمرہ کیا، آج طائف سے کروں، اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ عمرے میں طواف میں عورت نقاب نہیں کر سکتی، آگے کپڑا لٹکا سکتی ہے۔ میری والدہ اور والد کی طرف سے سلام ہوں، اللہ قبول کرے، وعلیہم السلام۔ غیر مسلمین جو ہیں ان کے ساتھ چونکہ ہمارے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، نئے سال پہ مبارک دے سکتے ہیں، بدعت ہے۔ 1-2 دن کے بعد کہہ دیا بس، اسی دن نہ کہو، وہ تو ان کے رسم ہے نا۔ میں عرصہ 7 سال سے عمرے پہ آ رہا ہوں، دعا کریں کہ اللہ میری حاضری قبول ہو، تو آ رہے ہو نا، کوئی زبردستی تو نہیں آ جاتا کوئی۔ میں تو گناہ گار آدمی ہوں، ولی کوئی نہیں ہوں، بہرحال آپ کوئی اور ولی ڈھونڈیں، میں تو ایک عام طالب العلم آدمی ہوں۔ میری بہنیں ہیں، اللہ کرے ان کے اچھے، اللہ تمام ان لڑکیوں کے جن کے رشتے نہیں ہوئے خیر کے رشتے کر دے۔ ویسے ان کے لیے عمل بہتر یہی ہے کہ 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ جلدی رشتے ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں میں پاکستان سے آیا ہوں، میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سزا جسم کو ملے گی، جب مر جاؤ گے پتہ لگ جائے گا، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ایسا مسئلہ جو خود سب کو پیش آنا ہے کہ ہم خواہ مولویوں کو پریشان کر رہے ہو، مر کے دیکھو تو صحیح کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک قاعدہ یاد رکھو، دنیا میں سزا جسم پہ ہوتی ہے، روح تابع ہوتا ہے۔ چور کا ہاتھ کٹ گیا، اب ظاہر میں تو ہاتھ ہی کٹا ہے نا، لیکن اس کے اندر جو روح ہے اس کو بھی تکلیف ہو گئی۔ مرنے کے بعد عذاب روح کو ہوگا لیکن جسد اس کے تابع ہوگا۔ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند نہ کیا کریں، اللہ نے آپ کو آنکھوں والا بنایا، اندھے بن کے نماز پڑھتے ہو، یہ کوئی خوشی خضو نہیں کہ آدمی اندھا ہو جائے۔ میں نکاح کے لیے، میرے بھائی آپ نے مجھے فون بھی کیا تھا، یہ میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہیں سعید صاحب، آپ درس کے بعد ان سے مل لیں، یہ مولانا عبدالرزاق صاحب کو یا کسی عالم کو کہہ دیں گے، وہ آپ کا نکاح کر دیں گے۔ بیت اللہ پر جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں، پہلی نظر جب پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے بیٹے جس کے 2 بچے ہیں، کاروبار نہیں ہے، استغفار زیادہ پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، وہ بچے بھی پڑھیں، سارے گھر والے پڑھو۔ طواف کے دوران ہی حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن لوگوں کو دھکے نہ دیں، موقع ملے دے دیں ورنہ اشارہ کر دیں۔ الکوہل والے باڈی سپرے یا پرفیوم وہ استعمال کرنا جائز ہے، الکوہل نہیں رہتا، بدل جاتا ہے۔
اگر یعنی بعد میں قطرے آتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو، بہرحال یہ ہے قطرے آتے رہیں، آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کھانا کون سی انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں اور 3 انگلیوں سے کھائیں، ویسے چاہے سارا ہاتھ بھی استعمال کریں لیکن دائیں ہاتھ، بائیں سے مدد لے سکتے ہیں، کھائیں دائیں ہاتھ سے۔ میں 5 وقت ایک سفید کپڑے والے کے ساتھ ایک لڑکے کو دیکھتی ہوں، میری دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ عالم کوئی جن ہوگا۔ عمرے کے دوران منہ کھلا رہے، ہمیں آگے کپڑا لٹکا دیں، نقاب نہ باندھے۔ میرے خاوند مجھے خرچہ نہیں دیتے، میں کام بھی کرتی ہوں، پھر جھوٹے الزام بھی لگاتے ہیں، کھلو لے لو، جان چھڑاؤ ایسے ظالم آدمی سے، خود ٹھیک ہو جائے گا۔ میں 80 سال کا بوڑھا ہوں، پہلے عمرے کا طواف کیا، صفا مروا گئے، بغیر حلق کروا لیا، روم میں آگے احرام میں سو گیا، اگلے دن دوسرے وہ تو دم پڑ گئی نا جب آپ نے صفا مروا نہیں کیا اور حلق کروا لیا۔ میں انگلینڈ سے آیا ہوں، میرا بھتیجا، اس کی طبیعت خراب، اللہ شفا عطا فرمائے، والدہ کی طبیعت، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے مسجد کے ساتھی ہیں امجد بلوچ مانچسٹر سے، علیہ السلام، ان کے بھی اللہ سب کے لیے بہتری پیدا فرمائے۔ طواف کر سکتے ہیں، زندہ کے لیے بھی، مرحوم کے لیے بھی۔ اگر ایک آدمی نے پہلے حج کیا ہوا ہے، عمرے کے لیے آیا ہے، تو کیا مرحوم والدین کے لیے عمرے کی نیت کر سکتا ہے؟ والدین کے لیے نہیں، ایک کے لیے ایک، پھر دوسرے کے لیے۔ بوڑھا آدمی بیمار ہے، ویل چیئر پہ طواف زیارت اور صفا کرتا ہے، اگر اس آدمی کو شک پڑے کہ اس نے مجھے چکر پورے کیے ہیں، یعنی اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ قبول کرے، جب وہ معذور ہے تو کیا کرے گا؟ کچھ حضرات کہتے ہیں اماموں کی تقریر کرنی شرک ہے، ان کے نزدیک شرک ہوگا، ہمارے نزدیک تو نہیں ہے، تقلید کے بغیر تو گزارا ہی کوئی نہیں۔ تو ہمیں قرآن کا حکم ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے دل میں پڑھ سکتے ہیں، دل میں کوئی پڑھائی نہیں ہوتی، بس تصور ہو۔ حنفی مسلک میں جو امام نماز سری ہیں اس میں بھی فاتحہ نہ پڑھے، خاموش رہے۔ ثنا اور تسبیح اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ سبحانک اللہم پڑھو، اور نماز میں رکوع میں سبحان رب العظیم اور سجدے میں سبحان رب العظیم، یہ حضور نے حکم دیا ہے، لیکن وہاں یہ بھی فرمایا کہ جب امام پڑھے تم نہ پڑھو، امام کا پڑھنا کافی ہے۔ تو جہاں حکم دیا ہے ہم پڑھتے ہیں، جہاں حکم نہیں دیا ہم نہیں پڑھتے۔ علماء سو جو ہیں جو دنیا کے متوالے ہوں اور دنیا کے لیے جھوٹے فتوے گھڑتے ہوں، علماء حق وہ ہیں جو حق کے لیے پھانسیاں چڑھ گئے۔ بہرحال ایک طرف سلام پھیر کے بھی سیدھا صاحب ہوتا ہے، 2 طرف بھی ہوتا ہے۔ اگر رمضان میں ساری کھانے کے بعد بالکل آخر اذان شروع ہو، پانی پی رہا تھا، ایک بھونک پی لیا، اللہ اکبر ہو گیا، کوئی بات نہیں، روزہ ہو جائے گا۔ میری بیوی کے رحم کے اندر کچھ ایسی تھیلیاں سی بن گئی ہیں، ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، کسی اچھی ڈاکٹر کو دکھائیں، دوا دے دے گی، اور شفا کے لیے اللہ کے قرآن سے بڑی کیا چیز ہے؟